بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نہم میں دوسرے سبق قومی اتفاق کا مطالعہ کریں گے، جس کے مصنف جناب سر سید احمد خان ہیں۔ یوں تو سر سید احمد خان کی شخصیت، ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی چند اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کے مصلح تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی، ادبی، معاشرتی اور مذہبی اصلاح کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے قائم کردہ اداروں کے تعلیم یافتہ نوجوان ہی پہلے تحریک پاکستان اور پھر قیام پاکستان کے سالار اول ٹھہرے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق ان کا اہم ادبی کارنامہ ہے۔ سر سید احمد خان نے ہی اردو میں مضمون نویسی کی صنف کی بنیاد رکھی۔ اب ہم اپنے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے قومی اتفاق۔ اتفاق مطلب اتحاد، یونٹی۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عبارت پڑھ کر بات کے لب لباب کا پورا ادراک کر سکیں، یعنی تحریر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ بھئی اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے۔ مرکب ناقص اور مرکب تام میں تفریق کر سکیں۔ مرکب ناقص یعنی جس میں بات پوری طرح سمجھ نہ آئے، اور مرکب تام جس میں بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ تیسرا ہے کہ کسی تحریر یا تقریر کا مرکزی خیال موضوع الفاظ میں مختصر طور پر بیان کر سکیں، یعنی لکھی ہوئی بات یا بولی گئی بات کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ اور چوتھا ہے اپنے تجربے، مشاہدے اور مطالعے کی روشنی میں مضمون نویسی کی صنف سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تجربے مطلب اپنے ایکسپیرینس، مشاہدہ مطلب اپنی آبزرویشن، اور مطالعے مطلب اپنے نالج۔ ان تینوں کی مدد سے مضمون نویسی مطلب ایسے رائٹنگ کہ ہم کس طرح سے ایک بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سبق پڑھتے ہیں۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، قوم کسے کہتے ہیں؟ نیشن کو کہتے ہیں۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانہ دراز سے یعنی لمبی مدت سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے۔ یعنی قوم کسے شمار کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کی ایک نسل ہے، وہ چلتی آ رہی ہے، یا پھر وہ کسی ملک کا باشندہ یعنی وہاں کا رہنے والا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فداء بأبی انت و امی، کہ ان پر میرے ماں اور باپ دونوں قربان، نے اس تفرقہ قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا، اور ایک روحانی رشتہ قومی قائم کیا۔ روحانی مطلب مقدس، پاکیزہ، جو ایک حبل متین یعنی ایک مضبوط رسی۔ کون سی رسی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا، یعنی اس رسی لا الہ الا اللہ نے اس رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، یعنی برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ایک نیا روحانی یعنی مقدس، پاکیزہ، بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہوا جو اللہ کے لیے تھا اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے تھا، وہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، یعنی ترکی کا رہنے والا یا تاجکستان کا، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا۔ ماچین یہ چین کے جنوب اور ہندوستان کے مشرق میں قدیم ملک کا نام ہے۔ وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی یعنی ایمان کی جو مضبوط گرفت ہے، اور وہ گرفت کون سی ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مستحکم کیا، یعنی مضبوط کیا، وہ ایک قوم بن گیا۔ یعنی جو ایک قوم ہے، اصل قوم ہے، وہ کلمہ توحید سے بننے والی قوم ہے، اور وہ مسلمان قوم ہے کہ جس نے کلمہ توحید پڑھا وہ اصل میں ایک قوم بن گیا۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ مثل کا مطلب ہے کی طرح، برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہیں، جو منہ پر تو ان کو بھائی کہتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دشمن تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے تھے۔
آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے۔ حسد جلسی کو کہتے ہیں، بغض و عداوت یعنی دشمنی وغیرہ کا، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان، جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ لا تعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، ایک مقدس اور بظاہر نہایت نورانی ہیلے سے، ہیلا مطلب بہانہ، چال چکر، آپس میں بھائیوں کے جن کو کہ خدا نے بھائی بنایا ہے نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفاق مطلب نا اتفاقی۔ اور جس طرح کے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دھوکے کو، حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اس طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے یعنی رد کیا گیا ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ بائیں ہمہ یعنی اس کے باوجود فروعی مسائل، فروعی مطلب معمولی سے، فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا۔ حبل المتین مطلب مضبوط رسی، اور کون سی مضبوط رسی تھی؟ کلمہ توحید۔ اور اس رشتہ اخوت، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، کہ جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ جس قصبے اور شہر میں جاؤ آپس میں نفاق و عداوت پاؤ گے، یعنی نا اتفاقی پاؤ گے، دشمنی پاؤ گے۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ضعیف مطلب کمزور، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بانٹ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، تفرقہ اس میں ڈال دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی۔ جمعیت مطلب اجتماعیت، جماعت، قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ اثر بد برا اثر، یعنی ایسے مسائل جو ہمارے اجتماعی تھے جس سے قومی فائدے ہونے تھے وہ تک اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہماری دشمنی ہے اور ہماری جو نا اتفاقی ہے، اس کو ہم کس سے تبدیل کر دیں؟ یکتائی و یکجہتی سے، یعنی ایک وحدت میں آ جائیں، آپس میں اتفاق سے اس کو تبدیل کر دیں۔ یکتائی و یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں، یعنی جو مذہبی ایک شخص کی سوچ ہے، اس کے جو مذہبی اصول ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی ایک اجتماعی اپنا بنا لے عقیدہ، وہ کہتے ہیں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے، یعنی یہ بات تو اللہ کے اپنے قانون کے خلاف ہے، جو ہو نہیں سکتا، نہ تو پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اتفاق قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے، ایک اور عقلی و نقلی راہ ہے۔ عقلی مطلب عقل کے مطابق، نقلی مطلب لکھی ہوئی باتوں پر بحث کرنا، یعنی وہ علم جو ایک راوی سے دوسرے راوی تک منتقل ہوا ہو، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے، یعنی جس پر چل کر ہم قومی اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا، یعنی اپنے جیسوں کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ آشنا مطلب واقف یا دوست۔ پس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے اور ہم سے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ ہم کو کسی شخص سے، جبکہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت و مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، یعنی نہ اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے نہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔